بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين ولعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم. اپنے آپ کو اور حاضر کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ آج کے خطبے کا موضوع، کیونکہ یہ ایام جناب فاطمہ زہرا کی شہادت و ولادت کے درمیان کے ایام ہیں، اسی بی بی کو سمجھنے کے لیے جو آپ زیارت جناب فاطمہ زہرا پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر اور اس کی تشریح، انٹرپریٹیشن آف زیارت آف جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کیونکہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو آج کل اکثر کیا جاتا ہے، اور وہ سوال یہ کہ ہمارے پاس بی بی پہ جو مظالم ہے اس کے ثبوت کیا ہیں. تو ثبوت کے لیے ہمارے پاس 3-4 الگ الگ لیولز کے اوپر اسے آپ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز احادیث ہیں ہمارے پاس جو بتاتی ہیں کہ ایسا ہوا، دونوں ہی فریقین کی کتابوں میں موجود ہیں. یہ ایک سب سے بڑا ثبوت. دوسرا تاریخ ہے. تاریخ جو ہے وہ خود بتاتی ہے کہ جب تاریخ ہسٹری جب لکھی جاتی ہے تو ہسٹری کے اندر ان چیزوں کو لکھا گیا ہے، اور یہ ہمارے پاس اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے. تیسرا ثبوت ہمارے پاس خود زیارتیں کہ جس میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہ جو زیارت آپ پڑھتے ہیں، اور یہ زیارت جتنی بھی زیارتیں ہم پڑھتے ہیں، زیادہ تر زیارتیں ہمارے پاس معصورہ ہیں. معصورہ زیارت اسے کہتے ہیں جسے کسی معصوم نے بیان کیا ہو. تو یہ جو زیارت ہمارے پاس ہے، یہ قرن چہارم یعنی 414 ہجری کے آس پاس جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لانے والے شیخ طوسی نے بیان کی ہے. اور شیخ طوسی نے بھی جو بیان کی، ہماری 4 جو معتبر کتابیں اس میں سے دوسرے نمبر کی جو معتبر کتاب ہے، یا تیسرے نمبر پہ جو ہماری معتبر کتاب ہے، اس کتاب میں اسے بیان کیا. اسے جو ہے وہ تفسیر یا تہذیب الاسلام کہتے ہیں. تہذیب الاسلام کے جلد 7 کا صفحہ نمبر 10 پر میں نے جو بھی ڈاؤن لوڈ کی تو اس میں 9 اور 10 دونوں کے اوپر یہ زیارت آئی ہے. تو زیارت جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ جو زیارت آپ پڑھتے ہیں، یا ممتحن کی اللہ قبل ان خلق کی، تو یہ جو زیارت ہے، یہ زیارت ہمارے پاس جو آئی امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان کی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. تو جو ہم زیارت کرتے ہیں تو زیارت کے جو الفاظ ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں، معصوم کے ہیں. معصوم نے جو بات کہی ہے وہ مستند ہے، اور جو مستند ہے اس میں جو الفاظ آئے ان الفاظ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بی بی ناراض تھی، آپ کو حق چھینا گیا، آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے. تو جب یہ زیارت میں آ گیا تو پھر آپ کو کوئی پریشانی کی چیز ہی نہیں ہے، کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اسی کو آپ بلیو کرتے ہیں. جب بلیو کرتے ہیں تو پھر اس میں کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہے. کیوں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ آج جتنا ہمارے پاس میڈیا ہے اتنا دوسرے کے پاس ہے. آپ ہماری تو سنتے نہیں ہیں دوسرے کی زیادہ سنتے ہیں. اس کا ریزن کیا ہے کہ ان کے پاس ٹیکنکس ہیں. ہمارا پرابلم کہاں رہی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا میں جنگ اب اسلحے سے نہیں ہوتی ہے، میڈیا سے ہوتی ہے. ہاں، اور میڈیا وار جو ہے بہت سخت ہوتی ہے، اور میڈیا وار کے لیے آپ کو جب تک تیار نہ ہو تب تک آپ فائٹ کر نہیں سکتے ہیں. آپ کے سب کے پاس سوشل جو ہے وہ الگ الگ قسم کے پلیٹ فارمز ہیں. ان سوشل پلیٹ فارمز پہ جیسے ہی آپ چیز کو سرچ کرتے ہیں، اب یہ تو آپ نے نہیں بنایا، میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا، آج سے 10 سال پہلے میں نے کہا تھا، اور ابھی بھی کسی کے سمجھ میں بات آتی نہیں ہے، کیونکہ ہم جو ہے اپنا انویسٹمنٹ ہمیشہ رونگ جگہ کرتے ہیں. نہ تو ہمارے پاس تھنکنگ ہے اور نہ ہی ہم آگے فیوچر سوچ سکتے ہیں. ایک صاحب پڑھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے لیے سبھی جگہ کے لیے کہ اس میں
مسائل یہ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں رہبر ہیں وہ رہبر جو ہے اگنورینٹ ہیں، اور اسی وجہ سے کیا یہ بڑی لیول کی بات کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، اور انہوں نے اس چیز کو ٹارگٹ نہیں کیا کہ جو ٹارگٹ ہمیں کرنا چاہیے، اسی لیے ہمارے بچوں کے پاس ان کی باتیں زیادہ پہنچتی ہیں، ہماری کم پہنچتی ہیں۔ وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں مولانا ایسا ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جب سوال کر لیا کہ ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس کا مفہوم ہے کہ اس کے پاس ڈاؤٹ ہے، اور ڈاؤٹ کلیئر کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس نے پہلے ان کی بات سنی پھر آپ کی سن رہا ہے۔ اور چھٹے امام نے کہا، یہ میرا قول نہیں ہے کہ اس کے پہلے کہ دشمن اپنی بات ان کے دلوں پہ تحریر کر دے تو وہ اپنی بات بتاؤ، کیونکہ مٹا کے لکھنا مشکل ہے، مٹا کے لکھنا مشکل ہے۔ تو اسی لیے یہ دلائل ایک سے ایک پیش کیے جاتے ہیں تاکہ انسان اس سے زیادہ زیادہ واقف ہو سکے۔ اور اب بہرحال دو الگ سبجیکٹ ہیں، لیکن اس کو انشاءاللہ کسی اور وقت پھر کبھی عرض کریں گے کہ تہذیب الاحکام جو ہمارے پاس کتاب ہے یہ 460 ہجری کے آس پاس، 410 سے 1560 میں تو ان کا انتقال ہو، تو اس کے بیچ میں کب لکھی گئی اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہے۔ اور شیخ طوسی جیسے بڑے عالم کون تھے اور انہوں نے جو کتاب اربع میں سے لکھی ہے، یہ کتنی معتبر اور ہمارے پاس عظیم کتاب ہے۔ اور اس کتاب میں سے فقہی مسائل ہے، یہ کتاب کس چیز کے لیے؟ فقہی مسائل کے لیے۔ تو پھر اس میں زیارت کیوں آئی؟ کیونکہ زیارت بھی ایک فقہی مسئلہ ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ میں جب مدینہ جاؤں تو رسول کی زیارت کیسے کروں؟ تو امام محمد باقر نے جہاں رسول کی زیارت بیان کی وہیں بنا پہ فاطمہ زہرا کی زیارت بھی بیان کی ہے۔ اب وہ کیونکہ وقت نہیں ہے یہ کہ میں ان تمام جو ہے ڈیٹیل میں جاؤں کہ ہمارے پاس کتنی کتابیں، اس میں حدیثیں کتنی ہیں، کس کس نے نقل کی، حدیثوں کی جو ہے وہ عظمت کیا ہے وہ۔ اچھا، یہی جو زیارت آپ پڑھتے ہیں، یہی زیارت مفات الجنان کے اندر شیخ عباس قمی نے بھی لکھی ہے۔ ابھی جہاں میں مجلس پڑھا تھا میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس 13 اور 3 میں سے کون سی روایت زیادہ معتبر مانی جاتی ہے، اس کی دلائل کیا ہے؟ تو میں نے 3 دلیلیں اس کی دی تھیں وہاں پر، اور تینوں دلیلوں کو اگر انسان ذہن میں رکھے گا، اس کا مفہوم یہ نہیں کہ انسان 13 نہ منائے، لیکن 3 جمادی الثانی زیادہ معتبر ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ لکھا ہے کہ یہ جو زیارت ہے یہ 3 جمادی الثانی میں ہی شیخ عباس قمی نے نقل کی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ والی روایت زیادہ معتبر ہے۔ پھر عرض کیا تھا آپ کا جو ہے اطہر صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ کفنی باللیل دفنی باللیل جب کہا تو لیل سے مراد اندھیرا ہے، اور 13 تاریخ کو اندھیرا نہیں ہوتا۔ دوسرا ہے کہ پوری دنیا میں، یہ ایک تیسری دلیل کیا ہے کہ پوری دنیا میں 3 منائی جاتی ہے، 13 کوئی مناتا ہے کوئی نہیں مناتا ہے، لیکن 3 ایسی کوئی جگہ نہیں جو کوئی نہ مناتا ہو۔ تو یہ ایک اور دلیل ہے۔ یہاں امام اس کے 5 الگ الگ فریز ہیں، 5 الگ الگ سیگمنٹس ہیں، ہر سیگمنٹ نے الگ بات کی گئی ہے، تو وہ بہرحال جب وقت ہوگا تو 5 آپ خدمت بیان کیے گے۔ لیکن اس تفسیر کے لیے سب سے پہلے یہ زیارت، جب میں نے اوریجنل خود جو ہے تہذیب الاسلام کو، تہذیب الاحکام کو ڈاؤن لوڈ کیا، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد وہ جو کتاب ہے وہ 10 جلدوں پر ہے۔ ہمارے پاس جو تہذیب الاحکام ہے شیخ طوسی کو اتنے 10 والیومز ہیں، 10 والیومز کو جب میں نے 14 کے اندر اب یہ سیو کیا تو اس کی ٹوٹل جو ہے وہ پیجز جو ہیں وہ تقریباً 3900 سے زیادہ پیجز ہیں۔ 10 والیوم کتنے ہیں؟ 3000۔ 14 کے فونٹ میں بھی میں نے سیو کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اوریجنل روایت وہاں سے نکال کر پڑھوں، پھر اس کے بعد جو اس کے فریزز ہیں وہ پڑھیں۔ تو یہ اس کے والیومز۔ اب اس کے اندر اب سب سے پہلی بات ہے کہ سرچ کرنا مشکل ہے، تو آج کل بہت آسان ہے اتنا، کیونکہ آج کل ماشاءاللہ ہمارے علماء نے جو کام کیا ہے انویسٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ انویسٹمنٹ ہمارے دنیا میں کام آئے گا۔ آج آپ کی جتنی کتابیں آپ کے ٹپس پہ اویلیبل ہیں، اور ٹپس پہ بھی جب اویلیبل ہیں تو جس فارمیٹ میں اویلیبل ہے وہ بہت اچھا فارمیٹ ہے نا۔ پی ڈی ایف میں آپ سرچ نہیں کر سکتے، ہارڈ ہے، کر سکتے ہیں لیکن اس کو ٹائم لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ آج ہمیں کئی سارے فارمیٹ میں دیتے ہیں، اگر آپ نے اسے ورڈ میں ڈال دیا تو ورڈ کا ایک سسٹم ہے، میں نے جیسے اس میں ڈالا یا ممتحنہ کی 1 سیکنڈ میں اس نے جا کے وہ پیج والیوم 7 پیج 10 کے اوپر 9 اور 10 پہ تھا، یہ دیکھیے میں نے جو دیکھا 9 اور 10 کے بیچ میں یہ، تو اس نے فٹ سے سامنے لا دیا، میں نے وہیں سے اس کو کاپی کی۔ اب یہاں سے کاپی اب دیکھیے کیونکہ یہ حدیث ہے، زیارت حدیث سے لنک ہے، تو یہاں کا محمد ابن احمد ابن داؤد عن محمد ابن وحبان البصری قال حدثنا ابو محمد الحسن ابن محمد ابن الحسن السیروفی قال حدثنا العباس ابن ولید ابن عباس المنصوری قال حدثنا ابراہیم ابن محمد ابن عیسیٰ ابن محمد ابن قرزی قال حدثنا ابو جعفر علیہ السلام۔ اب اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو آپ نے کتنے سارے نام سنے؟ یہ سب راوی ہیں۔ کیوں یہ راوی ہیں؟
کیونکہ یہ راوی جو بیان کر رہے ہیں یہ امام محمد باقر سے بیان کر رہے ہیں، یا امام محمد باقر ان سے پہلے سے بیان کر ریورس دونوں، کیونکہ یہ حدیث جو ہے امام محمد باقر سے، امام محمد باقر کا زمانہ آپ دیکھیں گے تو پہلی صدی ہجری کا ہے، اور شیخ طوسی جو آئے ہیں وہ چوتھی صدی ہجری میں، تو ان تقریباً 300 سالوں کے بیچ میں کتنے لوگوں نے اسے بیان کیا، یہ ہماری اوتھینٹسٹی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب اس میں سارے راوی معتبر ہیں، کیونکہ تہذیب جیسی کتاب میں شیخ طوسی نے لکھ دیا تو ہمارے لیے معتبر چیز ہوگی۔ اب یہاں پر جب اس اذا سرت الی قبر جدک فاطمہ علیہ السلام فقل یا ممتحن امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لم امتحنک صابرہ، یہ جو زیارت یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ زیارت کا میں آپ کو اوریجنل تہذیب الاحکام سے جو ہے وہ حصہ پڑھا کہ جو اس کتاب کے اندر، اب یہ پوری زیارت ہے، اور یہ زیارت جو ہے اس کے میں نے بتایا 5 الگ الگ حصے ہیں، ان حصوں کے اندر الگ الگ 5 باتیں بیان کی گئی ہیں، تو سب کی سب تو خطبے میں اتنے کم وقت میں بیان کرنا مشکل ہے، لیکن یہاں جو سب سے پہلا جہاں سے سٹارٹ کیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اسی کے اندر بہت سارے جناب فاطمہ زہرا کے فضائل ہیں۔ وہ کیا کہا؟ یا ممتحنک امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک، کہ اے وہ خاتون، یہاں کہتے ہیں یا ممتحنک اللہ الذی خلقک، کہ اے آزمائش شدہ بی بی، آپ کا اس اللہ نے امتحان لیا جس نے آپ کو پیدا کیا، اور اس نے آپ کی خلقت سے پہلے ہی آپ کو صابرہ پایا۔ اب یہ ہمارے لیے اس میں بہت ساری جو ہے عقیدتی باتیں ہیں، یہ ہمارا بلیف سسٹم پہ بیسٹ کرتی ہے زیارت۔ اگر آپ نے زیارت کو نہیں سمجھا تو آپ کا بلیف سسٹم کریکٹ نہیں ہوگا۔ اس زیارت کے ایک ایک جو ہے حصے کے اندر ہماری بہت بڑے پیغامات ہیں۔ وہ کیا پیغام ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی خلقت سے پہلے آپ کا امتحان لیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ امتحان جو لیا گیا ہے، اس امتحان کے لیے سب سے پہلے خلقت جناب فاطمہ زہرا کو سمجھنا پڑے گا، کہ ولادت کا ایام آ رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ زیارت ہمارے لیے اسے بھی سمجھنے میں مددگار ہوگی۔ تو یہاں پہلی حدیث سنیں، اس حدیث کے اندر جو ہے معنی الاخبار کے صفحہ نمبر 396 پہ حدیث آئی ہے، جس میں کہ رسول اللہ کے خلق نور فاطمہ قبل ان تخلق الارض والسماء، کیا کہہ رہے ہیں رسول اکرم؟ اللہ نے جناب فاطمہ زہرا کے نور کو اس وقت خلق کیا تھا جب زمین و آسمان نہیں بنے تھے۔ فقال بعض الناس یا نبی اللہ فلست ہی انسیتا فقال فاطمہ حوراء الانسیہ، کہا آپ نے نہیں کہا کہ یہ تو انسانوں میں، تو کیا جواب دیا کہ نہیں، یہ حوراء الانسیہ ہیں، انسان بعد میں بنے لیکن حوریں اور ملک پہلے تھے، یہ ان ملائکہ سے بھی پہلے ہیں۔ یا نبی فکیف ہوا حوراء الانسیہ قال خلق اللہ عز وجل من نورہ قبل ان یخلق آدم، خداوند عالم نے اپنے نور سے فاطمہ زہرا کو خلق کیا اس کے پہلے کہ آدم خلق ہوتے۔ جب یہ خلقت کی حدیث ایک اور بہت اچھی والی بات میں آئے گی انشاءاللہ، وقت رہا تو انشاءاللہ آپ خدمت میں پیش کروں گا۔ بہت خوبصورت حدیث ہے جو رسول اکرم نے بیان کی 5 پنجتن کی خلقت کے سلسلے میں، وہ انشاءاللہ اگر وہاں تک پہنچ پائے تو انشاءاللہ آپ خدمت عرض کرتا ہوں۔ لیکن یہ امتحان لینے کے سلسلے سب سے پہلا کہ کیا انسان کا اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم زر میں اس کا امتحان ہوا ہے؟ بلیو ہے آپ کا؟ یہ نہیں ہے تو کہاں سے بلیو بنائیں گے؟ بلیو صرف قرآن ہے، قرآن سے بلیو بنتا ہے، یا ائمہ طاہرین کی احادیث جو قرآن کو ایکسپلین کرتی ہیں۔ تو یہاں سورہ آراف کی آیت نمبر 172 ہے، جس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ رَبُّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ یہ آیت ہے، اس آیت کو سنیں، اس کا ترجمہ سنیں، پھر اس کی تفسیر سنیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کس امتحان کو دے کر آئیں اور کیوں یہاں بیٹھیں۔ اوکے، اور یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے اولاد آدم کو کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور ان کو اپنی جانوں کا گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا کہ قالوا بلا، کہ ہاں، سب بول اٹھے کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم سے عہد و پیمان نہیں لیا گیا۔ اللہ کی وحدانیت کو ماننا اور اس کی توحید کی جو ہے وہ گواہی دینا، یہ الستو کا ہے، یعنی جب ہم عالم زر میں تھے تب سے ہی ہم سے یہ سوال کیا گیا ہے۔ اب یہاں اس پہ بھی سوال ہے، یہ تو آپ کی خدمت میں قرآن کی آیت پیش کر دی اور قرآن کی آیت کے بعد میں نے اس کا ترجمہ پیش کر دیا،
کہ بھائی بالکل قرآن کی آیت ہے کہ پالنے والا کہہ رہا ہے کہ نبی اس وقت تو یاد کرو جو ہم نے عالم زر میں آپ کے ذرات کو نکالا آدم کی پشت میں سے اور سب سے میثاق لیا. تو اب یہ سوال ہے کہ جب ہم اس حالات یا عالم زر میں تھے جس کیفیت، تو ہم سمجھتے کیسے تھے اور جواب کیسے دیتے تھے؟ سوال بہت بڑا ہے. عالم زر میں ذرات کی کیفیت میں تھے، ہم نے سمجھا کیسے اور جواب کیسے دیا؟ یہ سوال یہاں بہت، اس کی کم سے کم جو ہے وہ 50 سے زیادہ روایتیں ہیں. یہ چھوٹا سبجیکٹ نہیں، بہت بڑا سبجیکٹ ہے یہ. اور اس کو سمجھنا اس لیے کیونکہ جب ہم اس تمام جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کو طے نہیں کریں گے تب تک عظمت فاطمہ زہرا سمجھ میں نہیں آئی. کیوں؟ وہ ایک بڑا لیول ہے، بہت بڑا لیول ہے. ہم جب اپنی عظمت کو سمجھیں گے تب، اس لیے تو کہا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اپنے رب کو کیا پہچانے گا؟ جو اپنی ویلیو نہیں جانتا، جس کو خدا نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، کیسے اس کی باڈی فنکشن کرتی ہے، یہ خود ایک میریکولس تھنگ ہے. تو اس کا خود پتہ چلتا ہے جتنا میریکولس باڈی اگر ہمیں پاس اللہ کی گفٹ ہے تو اللہ کتنا بڑا عظیم ہوگا. تو اسی اعتبار سے اسے بیان کیا ہے. تو سب سے ابھی دیکھیے ازبق ابن نباتہ وہ لاسٹ پرسن جس نے امام علی کو 21 رمضان کو چھوڑا تھا. لاسٹ پرسن، سب سے آخر تک یہی بیٹھے رہے تھے ازبق ابن نباتہ، جن سے بہت سی روایتیں میں نے بہت سی مجلسیں ان کے ذریعے پڑھی ہیں. عاشم بتایا وہ یہ پڑھتا تھا کہ کس طرح امام نے اپنا کمپیریزن کیا تھا تمام انبیاء سے ازبق ابن نباتہ کی. تو ازبق ابن نباتہ نے ایک سوال کیا، بہت خوبصورت سوال کیا. وہ سوال کیا کیا؟ ابن قوا امیر المومنین اخبرنی ان اللہ تبارک تعالی حل کلم احد من ولد آدم قبل موسیٰ. کیا سوال کیا؟ کیا اللہ نے موسیٰ سے جس طرح ہم کلام ہوا تھا اس کے علاوہ کسی آدم سے بات کی ہے؟ یہ مولا سے سوال کرا. مولا اس کا جواب دے سکتے ہیں. مولا کہنا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ فقال علی قد کلم جمیع خلقی برہم و فاجرہم. کہا نہیں، اللہ نے تو تمام بنی آدم سے بات کی تھی، چاہے وہ نیک ہوں یا برا ہوں. تو کہا اللہ نے کب بات کی تھی؟ تو پھر جواب دیا وَرَدُّوا عَلَيْهِ الْجَوَابَ فَقُلْ ذَلِكَ عَلَىٰ ابْنَ قَوَّا وَلَمْ يَعْرَفُ فَقَالَ لَهُ كَيْفَ كَانَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهُ یا ما تقروا کتاب اللہ. کیا تم نے کتاب اللہ نہیں پڑھی؟ اللہ کی کتاب نہیں پڑھی؟ تو اس میں صاف لکھا ہے. اور وہیں اسی آیت کو کھولے الستُ بربکم قالوا بلا، اسی آیت کو جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 72 اس کو پیش کیا. کہا دیکھو اسی میں تو کہا اللہ نے کہ میں تمام جو ہے انسان کے صلب سے جب اس کے ذرات کو نکالا تو ان ذرات سے سوال کیا اور سوال میں انہوں نے جواب دیا. یعنی اللہ ڈائریکٹلی ہم کلام تھا. تو موسیٰ سے بات کرنے سے پہلے اللہ نے ہم سے اور آپ سے بات کی ہے نا. لیکن ہم کلیم اللہ نہیں ہیں. کلیم اللہ وہی ہیں کیونکہ ہماری بات کرنے میں ہم عالم زر میں تھے لیکن سمجھتے تھے. اب یہاں اس کی بڑی ڈیٹیل، یہ خود جو ہے وہ بہت بڑی روایت ہے اور اس کی بڑی ڈیٹیل ہے. اور یہ ایک بار نہیں، یہ تقریباً جو ہے 7 سے 8 جو ہے وہ کتابوں میں ہماری معتبر جو روایت آپ کو 7 سے 8 کتابوں میں یہ ہمارے یہاں یہ خصائص میں، بہار میں، عیاشی میں، بہار الانوار کے دوسری جلدوں میں، کئی ساری کتابوں میں یہ کتاب. تو یہ ایک اس کی ایک دلیل ہے. کیسے بات کی؟ تو اس کے لیے امام نے کیا سوال کیے، کوشچن یہ ہوتا ہے. پھر ان سوالوں کی نہج کیا تھی، جواب کیا تھے، جواب دینے والوں کے اعتبار سے وہ کیسے آئی، یہ بارہا آپ خدمت عرض کیا ہے. لیکن یہ اس ریلیشن میں کیونکہ ہم جب فاطمہ زہرا کی عظمت کو سمجھ رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا وہ صابرہ ہیں کہ جن کو خدا نے خلقت سے پہلے صابر پایا. یہ بہت بڑا جناب فاطمہ زہرا کا اعجاز ہے، عظمت ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے. حیدری یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ بھی سوال کیا امام جعفر صاحب سوال کیا کہ یہ ذرات کیسے بول سکتے تھے، کیسے جواب دے سکتے تھے، خدا کو کیسے پہچان سکتے تھے. اس کی بڑی دلیلیں ہیں کیونکہ ذرا ٹف سبجیکٹ ہے، آسان نہیں ہے. لیکن امام نے بتایا کہ یہ اللہ کے لیے کوئی بعید عمل نہیں ہے کیونکہ خدا کی قدرت اتنی زیادہ عظیم ہے کہ وہ خدا جو ہے وہ اپنے کو پہچانوا بھی سکتا ہے اور ان سے گواہی بھی لے سکتا ہے. اس عالم زر میں جب ہم عالم ارواح میں تھے، ہماری روح خلق، آج اصل ہماری روح ہے. اللہ نے ان ارواحوں کو تو خلق کیا تھا جو کسی نور کی شکل میں تھیں اور اسی لیے ان کا ریلیشن ہے، ان کا ہم سے ریلیشن ہے. تو اہل بیت سے بھی ریلیشن ہے، جنہوں نے کہا کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی تینوں سے بچے ہیں، وہی ریلیشن سارا عالم زر سے ہے. تو اللہ نے میثاق لیا. کیف اجابوا وهم ذر قال جعل فیہم ما اذا سألهم اجابوا یعنی فی میثاق. یہ خود اس روایت کو امام
جعفر صادق علیہ السلام بیان کیے کہ بالکل اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ اس عالم ذر میں بھی اللہ نے انہیں ایبلٹی دی تھی کہ جس میں وہ سمجھ سکیں اور جواب دے سکیں۔ بہت سی چیز ہماری بھی ابھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، میڈیکل سائنس میں ہم اتنا پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد بھی عام آدمی کی تو بات بہت دور ہے۔ آپ کی باڈی کا بیلنس جو ہے نا، یہ ایک چنے کے دانے سے بھی چھوٹی گلینڈ ہے، پیٹوٹری گلینڈ، وہ آپ کو کنٹرول کرتی ہے پوری باڈی کے۔ اور جس چیز کو آپ چلتے پھرتے ہیں نا بغیر کسی پریشانی کے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ آپ کا 300 کلو سے لگا کے جو ہے 80 کلو تک کا جو ویٹ آپ اپنا اٹھاتے ہیں اور چلتے ہیں۔ ہاں کلبے صاحب بہت اچھی بات کہتے تھے کچھ کو دیکھ کے موٹا موٹا ہو کہ یہ نہ جانے قیامت میں کس میزان پہ تولے جائیں گے۔ یہ ان کا جملہ تھا، کہ انہیں دیکھا تھا پوری دنیا میں گھومے تھے بڑے جو ہے وہ 300 پاؤنڈ کے لوگ، تو وہ کہتے تھے تو اصل میں مسئلہ کیا ہے، یہ باڈی کا کنٹرول آسان چیز نہیں ہے۔ تو یہ بھی جب خدا اتنی سی چیز سے اتنی بڑی چیز کو کنٹرول کر رہا ہے تو وہ ان ذرات کے اندر قوت پیدا کر دے تو کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں 7 سے 8 روایتیں، تو وہ روایتوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں کہ بہرحال آپ کی خدمت میں نے پیغام پہنچا دیا کہ یہ ہمارے یہاں مستند بات ہے کہ ہم نے، اور اسی اعتبار سے کہ جس نے میں باہر عرض کیا کہ اللہ، اب یہاں دوسری جو فضیلت کی روایتیں پیش کر رہا ہوں کہ جو دوسرے ائمہ علیہ السلام کے سلسلے میں اسی آیت کے ذیل میں بیان کی گئی ہیں، کہ جب خدا نے اپنی توحید کو پیش کیا تو توحید کو پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے وہ کون تھا کہ جس نے جواب دیا، تو بتایا کہ سب سے پہلے جواب دینے والے جو ہے وہ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو یہ پہلی چیز ہے۔ اس کے بعد کہا کہ جب رسول کی جو ہے وہ رسالت کو پیش کیا، قال سالت ابا عبداللہ ان قول اذا اخذ ربک بنی آدم ظہورہم الی قالوا بلا قال فکان محمد صلی اللہ علیہ وسلم من قال بلا، سب سے پہلے محمد مصطفیٰ تھے۔ پھر جب رسول اکرم کی ولایت کو پیش کیا تو کس نے سب سے پہلے کہا قالوا بلا؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور اس کی دلیل پیش کیے ان امتی و رضا اللہ فی میثاق فقان اول من آمنا بی علی وہو اول من صدقنی حین بعثت وہو الصدیق الاکبر فاروق یفرق بین الحق باطل۔ اب دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے، یہ بھی معصومین نے بیان کیا ہے کہ مولا کائنات کو امیر المومنین فاروق صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا لقب یہاں آ کے نہیں ملا ہے، عالم ذر سے ان کے پاس ہے۔ یہ بھی ہے ہماری روایتوں میں، یہ بھی لکھا ہے کہ نہیں یہاں کے، بلکہ کیونکہ وہ گواہی انہوں نے دی تھی، اس گواہی کی بنا پر اس لقب کو انہیں دیا گیا۔ پھر جب وہ آپ کے میں نے کتاب میں پڑھا ہے جو اس روایت میں نہیں، لیکن میں نے دیکھا کیونکہ میں بہت فاس گزر رہا تھا، لیکن وہ جو علی کی بیٹی اس میں لکھا ہے جب مولا کی ولایت کو پیش کیا جس نے سب سے پہلے گواہی دی وہ جناب زینب کی روح تھی، تو وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب اس کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں، تو یہ سب روایتیں بتا رہی ہیں کہ جب ہم سے سوال کیا، ہم سے میثاق لیا گیا، ہم سے عہد و پیمان لیا گیا ہے، تو اس عہد و پیمان کو جیسے جیسے ہم نے وہاں پورا کیا اسی اعتبار سے اللہ نے ہمیں مواحد یا مسلمان یا پھر جو ہے وہ مولائی کے گھر میں پیدا کیا، یہ اس کا ایک سلسلہ ہے۔ لیکن یہاں پر کیونکہ یہ خلقت کی آ گئی ہے تو میں اسی پہ انشاءاللہ بات کو ختم کر کے پھر تھوڑے سے زیارت کے سیگمنٹ پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں، پھر زیارت کی تفصیل بعد میں عرض کروں گا کیونکہ زیارت میں بڑے بہترین جو ہے وہ پیغام آتے ہیں، پوری زیارت موجود ہے۔ اچھا، زیارت کے کئی سارے الگ الگ ورژنس ہیں، اس میں سے جو ابھی میں نے لاسٹ ٹائم ابھی زیارت پہ تھا جو میں نے پڑھا وہ بہت بڑا والا ہے اور اسے بھی ہمارے علماء نے نقل کیا ہے، اور اس کے اندر وہ تمام تر چیزیں بیان کی گئی ہیں جو جناب فاطمہ زہرا پہ جفا کی گئی، وہ زیارت کا حصہ ہیں۔ تو زیارت کا جب حصہ ہے تو اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور زیارت معصور ہے ہمارے پاس معصوم سے، تو ایک پروف ہے ہمارے پاس جناب فاطمہ پہ ہونے والے ستم کو ثابت کرنے کے لیے، تاکہ کسی اور ادھر ادھر ہمیں اپنے لوگوں کے لیے نہ بھٹکنا پڑے۔ مثلا اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ کے پاس اسٹریٹ فارورڈ آنسر ہونا چاہیے، ادھر ادھر نہ جائیں کہ بھئی یہ ہمارے پاس، ہمارا سورس ہمارے پاس ہے، دوسرے کے سورس کے اوپر نہ جاؤ، ہمارے سورس سے دیکھو ہمارا سورس کیا کہتا ہے۔ جب آپ زیارت کو گئے آپ نے خود اپنی زبان سے اس کا اقرار کر لیا تو اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور آپ نے اقرار بھی کیا ہے، رسول خدا کے سامنے اقرار کیا کہ بی بی پہ ظلم ہوئے ہیں۔ یہ زیارت امام محمد باقر نے آپ کو رسول کے روزے پہ کھڑو کے پڑھوائی، یہ اچھا یہ بھی چیزیں یاد رکھیے گا۔ اب اس پہ بہرحال دوسری جر و بحث ہوتی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ سب سے پہلے اس زیارت کو پڑھنے کا جو حکم ہے وہ خود روزے رسول پہ، اس کے بعد بی بی خجرے پر تیسری مرتبہ
اس سے جو ہے جہاں بیان کیا گیا ہے رجا کی نیت سے وہ بقی ہے۔ اب اس کی بھی جر و بحث وہ، اس لیے میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کے ذہن پراکندہ ہوتے ہیں، لیکن یہ روایت ہمارے پاس موجود ہے اور اس روایت کی تصدیق جو ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور کئی ساری روایتیں اس کو پروف کرتی ہیں، تو وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن ایک روایت سن لیجئے کہ انشاءاللہ پھر میں شاید اسے زیارت کو یا نیکسٹ ٹائم پہ انشاءاللہ جب عرض کروں گا تب عرض کروں، کیونکہ یہ بہت خوبصورت روایت ہے، یہ اگر میں تھوڑی سی پڑھوں گا تو مزہ نہیں ہے۔ بہار کی جلد جو ہے وہ 5 کا صفحہ نمبر 10 پہ، یا جلد 15 میں صفحہ نمبر جو ہے 10 کے اوپر یہ روایت آئی کہ اللہ نے کس طرح سے کس کو پہلے خلق کیا اور اس کے ذریعے کیا خلق کیا۔ تو صرف کیونکہ جناب فاطمہ زہرا سے جو ہے وہ ریلیٹڈ حصہ اسے پڑھ دیتا ہوں۔ ثم فتق نور ابنتی فخلق منہ السماوات والارض فالسماوات والارض من نور ابنتی فاطمہ ونور ابنتی فاطمہ من نور اللہ و ابنتی فاطمہ افضل من السماوات والارض۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے میرے نور کو بنایا، میرے نور سے کیا بنایا، اس کے بعد مولا کائنات کے نور کو بنایا، مولا کائنات کے نور سے کیا خلق کیا۔ یہاں خدا رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ خدا نے جب فاطمہ زہرا کو بنایا تو ان کے نور سے زمین و آسمان بنائے، اور یہ حیدری یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لیکن دیکھیں یہ بات جو اس میں کہی گئی وہ بہت بڑی بات ہے، اس کو غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا، اور اس کے دوسرے بھی سیگمنٹ سے دوسری بھی چیزیں جس سے آپ اسے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ کیا کہتا فاطمہ تو افضل من سماوات والارض، کیونکہ جناب فاطمہ زہرا کے نور سے زمین و آسمان بنے، کہ فاطمہ زہرا زمین و آسمان سے افضل ہے نا۔ اچھا وہ دوسری بات آپ کو آسانی سمجھ میں آ جائے گی، جس کے صدقے میں بنے اگر اس کے مہر میں خدا دے دے تو پریشانی کی بات کیا ہے۔ اس کے صدقے میں جہاں فاطمہ زہرا کے صدقے زمین آسمان ہوتا ہے، زمین کو اگر جناب فاطمہ زہرا کے مہر میں دے دے تو کوئی پریشانی کی چیز نہیں۔ اب کیا ہے، اب پھر ہمیں معصوم کی حدیث ملتی ہے، وہ کیا ملتی ہے کہ اب زمین پر رہنے کے لیے محبت اہل بیت ضروری ہے، ورنہ غاصب ہو کے رہو گے، ہے نا، غاصب، اور غاصب زمین پہ سجدہ ہوتا نہیں ہے تو عبادت ہی نہیں ہوگی تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ تو بغیر محبت فاطمہ کی جنت میں جانا ناممکن ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ولدا صالح۔ پانے والے تجھے واسطہ بند پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، پریشان کو دور فرما دے، میں توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ صاحب ہمارے سرکوں ساتھ محفوظ رکھ، ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں اب تک ہمارے گناہوں پہ قلم میں پھیر دے۔ یا اکبر شیعان حیدر قرار ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ حزم جماعت میں شیعان حیدر قرار میں یونات بیان سنو، عابد بھائی مظہر بھائی، مقصود بھائی، اشتیاق بھائی، ناصر بھائی، حسن آپ نور بھائی، کوثر بھائی، آپ راشد بھائی ابن حسن بھائی، سومت میں علی اصغر میں سومت پانے والے اور جمنات بیماری پانوں سے کچھ شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ ہمارے نسل میں قیامت آل محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں، پانے والے بی بی کی محبت ان کے اطاعت و فرما، توفیق عنایت فرما، دنیا میں ان کی مدد، آخرت میں شفاء سے مکانہ فرما، ہمارے امام زمانے کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار آبان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، پاک و منزہ پتہ اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پتہ ہماری ذرہ برابر نیکی بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پتہ بڑا عفو بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پتہ جس نے ہماری ہدایت کے سامان کا فراہم کیا، نبی قیت اللہ سے صلی بھیجا، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی
محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بچ جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے. تاجیل ظہور کے لیے دعا گوائیں. میں چند جو ہے انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک انشاءاللہ اسے کنٹینیو رکھیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت زیارت ہے جو اس ایام میں آپ پڑھیں گے. ابھی ولادت کے ایام آ رہے ہیں بی بی کے، چاہے وہ شہادت کے ایام ہوں یا ولادت کے ایام ہوں. جب ہم زیارت کو پڑھتے ہیں جتنا سمجھ کے پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمارا ایمان بھی جلا پائے گا، اور ساتھ ساتھ ہمارے دلوں میں محمد آل محمد کی محبت بھی زیادہ پیوستہ اور آراستہ ہوگی. کہتے ہیں یہاں سے یا ممتحنک اللہ الذی خلقکی قبل ان یخلقکی فوجدکی لممتحنکی صابرہ. اے آزمائش شدہ بی بی، آپ کو اس اللہ نے امتحان لیا جس نے آپ کو پیدا کیا اور اس نے آپ کی خلقت سے پہلے ہی آپ کو صابرہ پایا. وَزَعَمْنَا أَنَّ لَكِ أَوْلِيَاءَ وَمُصَدِّقُونَ وَصَابِرُونَ لِكُلِّ مَا آتَانَا بِهِ أَبُوكِ صلی اللہ علیہ وآلہ وآتا بِهِ وَسِعْهُ. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی محبت ماننے والے اور معتقد ہیں، اور ہر ایک تعلیم میں جو آپ کے والد بزرگار اور آپ کے وسیع اور ان کے وسیع سے ہمیں ملی ہے، خدا کی رحمت ہو ان پر اور ان کی آل پر. یہاں دیکھیے اس زیارت کا جو پہلا سیگمنٹ اس میں یہاں صرف جناب فاطمہ زہرا کی جو ہے وہ عظمت کا اقرار کیا جا رہا ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے اس بات کو سمجھتے ہیں. یعنی وَزَعَمْنَا، یہ بہت بڑا جملہ ہے، اسی کی وضاحت میں آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے. ہم یہ زعمنا آسان نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کہا ہے، یقین نہیں ہے. ابھی یقین کی منزل پہ ہمیں گزرنا ہے. ابھی صرف ہمیں یہ زعمنا، زعم کہتے ہیں انسان کا جو ہے ابھی صرف انیشلی اسٹیج ہوتی نالج کی، پروف کرنے تک منزل کی بڑی منزل ہے کہ جو کچھ آپ کے مصدقون و صابرون لکل ما آتانا بہ ابوک، کہ جو کچھ بھی آپ کے بابا محمد مصطفیٰ یا آپ کے شوہر علی مرتضیٰ کو اللہ نے عطا کیا، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. تو یہ فَإِنَّا نَسْأَلُكِ إِن كُنَّا صَدَّقْنَاكِ إِلَّا لَحْقْتَنَا بِتَصْدِيقِنَا لَهُمَا وَنُبَشِّرُكَ أَنفُسَنَا بِأَنَّ قَدْ طَهُرْنَا بِوِلَایَتِكِ. پس ہم درخواست کرتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے مخلص ہیں تو ہمارے اسی اعتقاد کے ساتھ ہمیں دونوں تک پہنچائیں. کیا جملہ ہے؟ یہ بھی ہم آپ تک نہیں آئے. آپ تک آنے کا سبب یہ کہ آپ کو تو مانتے ہیں، لیکن آپ کی معرفت اس میں علی اور رسول کی معرفت کا ذریعہ بنے گی. ہم آپ کی ولایت کو مان رہے ہیں، آپ کی ولایت کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ رسول کو بھی پہچانیں اور مولائے کائنات کو پہچانیں، تاکہ اپنے نفس کو بشارت دیں کہ آپ کی ولایت محبت کے ذریعے پاک ہوں گے. جب ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہم رسول کی عظمت کو بھی ویسا مانتے ہیں جیسا ماننا چاہیے، علی کی ولایت کو بھی مانتے ہیں، تو بی بی آپ کی محبت کی وجہ سے ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ آپ کی محبت ہمیں ہر ایک برائی سے پاک کر دے گی. یہ ہے وَطَهُرْنَا بِوِلَایَتِكِ، آپ کی ولایت کو ماننا. آپ حجت ہیں، آپ ولایت ہیں، آپ کی ولایت کو ہی مان کر ہم جو ہے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. بغیر فاطمہ زہرا کی ولایت کے نہ تو علی کی ولایت ملے گی اور نہ ہی جناب رسالت ماپ کی ولایت ملے گی. اب میں دیکھیے اس کو بالکل بدل رہا ہوں. جب یہ آپ یہ زیارت امام محمد باقر کی، آپ سمجھیے گا زیارت کے فقرے
حدیث کی طرح ہیں. اس حدیث سے ہم عقیدہ بناتے ہیں، حدیث ہمارے عقیدے کا سبب، عقیدہ بناتے ہیں. اب میں آپ کو دیکھیے ایک جو آپ نے بارہا سنی ہے روایت کو، میں اسی کو پلٹ کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بات کو ختم کر رہا ہوں کہ وقت نہیں اس لیے، اور وہ بہت مشہور ہے. ہم کبھی دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں تو شاید سمجھنا دشوار ہو، لیکن اگر اس اینگل سے دیکھیں تو آسان ہو. یہاں اس کا کیا کہا گیا ہے کہ بی بی آپ کی تصدیق، آپ کی ولایت کو ماننے سے ہمیں رسول علی کی ولایت اور ان کی شفاعت ملے گی. یہ سمجھ میں آگے محمد باقر نے کیا کہا. اب میں پلٹ رہا ہوں اس کو، جو ہمارے حدیث قدسی ہے، لولا لما خلقت الافلاق، آپ نے بارہ سنی ابھی مولانا پھر پڑھ کے آپ کو یاد کہ اگر اے نبی آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو نہ بناتا. لولا علی لما خلقت کا، اگر علی نہ ہوتے تو اے رسول خدا میں آپ کو نہ بنا تھا. لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو نہ بنا تھا. تو لوگ کہتے ہیں یہ، تو اس میں عظمتوں میں کمی نہیں ہے، عظمتیں سب کی اپنی جگہ، کسی کی عظمتوں میں فرق نہیں آتا. لیکن یہاں بھی یہ جو زیارت ہے یہی تو کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے فاطمہ کی ولایت اور ان کی عظمت کو نہیں مانا تو نہ تو آپ کے علی سمجھ میں آئیں گے، نہ رسول خدا سمجھ میں آئیں گے، نہ ان کی محبت ملے گی، نہ ان کی شفاعت ملے گی. تو اگر شفاعت، تو اس کا مطلب کیا، اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو ہمیں جناب رسالت مآب اور مولا کائنات کی عظمت سمجھ میں نہیں آتی. یہاں سے پھر وہ سلام شروع ہیں. اس کے بعد پھر جو حصہ انشاءاللہ اگر موقع رہا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو کنٹینیو کیا، اور بھی انشاءاللہ ریسرچ کر کے تو انشاءاللہ، کیونکہ یہ ولادت اور شہادت کے بیچ کا ایام ہے، ہم اس کے ذریعے، اس زیارت کے ذریعے معرفت جناب فاطمہ زہرا حاصل کریں تاکہ ہماری اور زیادہ ولایت اور محبت میں اضافہ کر سکے. سلام کے بعد پھر وہ آخری حصہ ہے جس میں بی بی پہ ظلم کا تذکرہ ہے، تاکہ یہ ثبوت کے ساتھ ہو کہ محمد باقر نے جب کہہ دیا تو ہمیں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم.